وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے. جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی، سکون کی زندگی عطا فرمائی، وہی اللہ رب العالمین خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، قہار بھی ہے، وہاب بھی ہے، وہی رزاق بھی ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی. معزز اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ملک کی آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. وہی اللہ رب العالمین ہے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا تاکہ تم اس کے راستوں پہ چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کی روزی کھایا کرو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یاد رکھو یہ دنیا چھوڑ کر ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا یہ زمین، یہ کائنات اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی. اس زمین میں رہ کر انسان حلال طریقے سے روزی روٹی حاصل کرے. میرے اور آپ کے لیے بندگی کے بعد جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے رزق کی جستجو، روزی روٹی کا مسئلہ. نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ ہر ایک کے لیے بھی بنیادی ضرورت ہے. چرند پرند، حیوانات، جنات، سب کے لیے بھی روزی روٹی ایک بنیادی ضرورت ہے. تو بندگی کے بعد انسان کو زیادہ تر روزی روٹی کی جستجو لگتی ہے اور انسان اسی جستجو میں لگا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر صبح جتنے لوگ گھر سے نکلتے ہیں جن کا مقصد یہی ہے کہ روزی روٹی حاصل کرے. یہ بسوں میں جانے والے صبح سویرے، یہ بس اسٹانڈوں میں کھڑ کر بس کا انتظار کرنے والے، یہ پلیٹ فارم میں رہ کر دکان لگانے والے اور گلی گلی چیزوں کو لا کر بیچنے والے، یہ دکان کھولنے والے، روزی روٹی کے لیے دور دراز سفر کرنے والے، سب کا بھی یہی مقصد ہے کہ روزی تلاش کرنا، روزی حاصل کرنا. اور یاد رکھنا یہ روزی اور روٹی کا تعلق میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ رب العالمین جسے چاہے جتنا چاہے روزی روٹی دیتا ہے اور اس کا تعلق مقدر سے ہے. جس کے مقدر میں جتنی روزی لکھی گئی اس کو روزی مل کر رہے گی، جس کے مقدر میں جتنی کمائی لکھی گئی وہ انسان اتنا کما کر رہے گا. بہت کچھ انسان تمنا کرتا ہے مرضی سے اسے نہیں ملتی، اور بعض اوقات جتنا مانگتا ہے اس سے زیادہ اللہ اسے دیتا ہے، بعض اوقات جتنا مانگتا ہے اس سے کم بھی دیتا ہے. یہ رب العالمین کی تقسیم ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے رزق کو پہلا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کس کو کتنی روزی دینی ہے، کس کو کتنے روپیے دینے ہیں، کس کو کتنا ڈیولپ کرنا ہے، کس کو کتنی ترقی دینی ہے، کس کو کس حالت میں رکھنا ہے. رب العالمین کو معلوم ہے. ہم لاکھ چاہ کر بھی وہ نہیں پا سکتے جب تک کہ رب کی مرضی نہ ہو، رب کی مشیت نہ ہو. ایک چیز اچھی طرح یاد رکھ لو، روزی روٹی کا تعلق ہمارے سے نہیں ہے. ہم جتنا چاہے کما لیں، جتنا چاہے حاصل کر لیں، نہیں، اللہ جتنا چاہے دیتا ہے. اللہ کی مرضی ہو تو جتنا چاہے بندے کو یہ روزی نصیب ہوتی ہے، روٹی نصیب ہوتی ہے. اسی لیے جب بندہ دنیا میں آتا ہے روٹی لے کر آتا ہے، روزی لے کر آتا ہے. اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں جب 4 مہینے کا ہوتا ہے بچہ اس وقت روح ڈال دی جاتی ہے. اس وقت لکھتے ہیں فرشتے، کیا لکھتے ہیں؟ کتنی عمر جیے گا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، کتنی روزی کھائے گا، کتنا کھانا کھائے گا، اس کے مقدر میں جو رزق ہے وہ بھی لکھتے ہیں. یہ بھی لکھتے ہیں کہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا. یہ 4 چیزیں جب ہی لکھ جاتی ہیں. میری اور آپ کی روزی بھی جب میں اور آپ اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے، روح پھونکنے کے ساتھ ہی 4 چیزیں لکھ دی گئی. اور یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان روح القدس نفث فی روعی،
کہ جبریل امین نے میرے طرف اس بات کی وحی کی ہے انہو لن تموت نفس، ہرگز کوئی نفس نہیں مرے گی یہاں تک کہ مقدر کا لکھا ہوا دانہ نہ کھا لے. تو میرے اور آپ کے مقدر میں جتنی روزی لکھی گئی ہے جب تک ہم نہیں کھائیں گے اس وقت تک موت بھی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مقدر میں آخری دانہ کہاں پر رکھا ہے یہ ہمیں علم نہیں ہے، لیکن آخری دانہ ہم کھانے کے بعد، آخری گھونٹ پینے کے بعد ہی ملک الموت ہمارے پاس آئیں گے، اس سے پہلے ہرگز نہیں آ سکتے. اور یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے پیچھے اس کی روزی فالو کرتی ہے اور روزی کے پیچھے موت ہے، یہ دونوں بیک ٹو بیک، اور انسان روزی کے پیچھے جاتا ہے. حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، روزی انسان کے پیچھے آتی ہے، رزق اللہ انسان کے پیچھے آتا ہے، رزق کے پیچھے موت ہے، موت انتظار کرتے رہتی کہ کب اس کا رزق کم ختم ہو. جیسے ہی روزی ختم ہو جاتی موت بھی آ جاتی ہے. نبی فرماتے ہیں انسان کے پیچھے اس کا رزق ہے، رزق کے پیچھے موت ہے. تو میرے بھائیوں رزق کے تعلق سے بنیادی باتیں یہی ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے شریعت نے ہم کو آزاد نہیں رکھا. ہم مال کمانے میں بھی آزاد نہیں ہیں، ہم مال خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے. وہی راستے سے مال کمانا ہے جس راستے سے کمانے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، انہی راستوں پر سپینڈ کرنا ہے جن راستوں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا حکم دیا. کیا فرق ہے جنگل کے جانور میں بھی اور انسان میں بھی؟ اللہ رب العالمین نے جنگل کے درندوں کو، جنگلی جانوروں کو ظلم کر کے، جھپٹ کر، چھین کر کھانے کا ان کا مقدر کر دیا. ایک شیر ظلم کر کے زبردستی کمزور جانوروں پر حملہ کر کے اپنا رزق تلاش کرتا ہے، یہ اس کا قانون ہے اللہ کا، وہ ایسا ہی کرے گا. اس کے لیے جائز ہے شیر کے لیے کہ وہ روزی روٹی ظلم زبردستی کر کے جنگل میں کھا سکتا ہے، اس کی نیچرل اللہ تعالیٰ اسے ویسے حکم دیا ویسے ہی وہ کھائے گا. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، حلال حرام کی تمیز دی، کیا اچھا ہے کیا برا ہے سب کچھ تمیز بتائی. اگر انسان جنگل کے درندوں کی طرح حلال حرام کی تمیز کے بغیر لوٹتا جائے، جمع کرتا جائے، تو اس انسان میں کوئی فرق نہیں جو حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا. اس جنگل کے درندے میں بھی انسان میں بھی کوئی فرق نہیں رہتا. یہ بدترین جانور کے ساتھ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں ایسے انسان کا جو حلال حرام کو بتانے کے باوجود بھی منمانی کے ذریعے سے اپنی روزی جمع کرتا ہے. تو شریعت نے انسان کو ایک خاص تعلیم دی کہ تو اشرف المخلوقات ہے، تو اپنی مرضی سے زندگی گزار نہیں سکتا. تیرے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے سب کچھ واضح ہے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، نبی کی زبانی تجھے بتا دی گئی. اچھے برے میں فرق کرنے کی تمیز ہے، تجھے عقل ہے. اگر تو حلال حرام کا لحاظ نہیں رکھے گا تجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، یہ شریعت ہمیں صاف بتاتی ہے. تو روزی روٹی کے تعلق سے خاص بات ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پہلی چیز روزی روٹی اپنی مرضی سے نہیں ملا کرتی، اللہ کی مرضی سے ملا کرتی ہے. اور دوسری چیز اللہ رب العالمین جب تک مقدر کا دانہ انسان نہیں کھاتا اس وقت تک اس کے مقدر میں موت نہیں آئے گی. اور تیسری چیز کہ ہم روزی روٹی تلاش کرنے میں حلال و حرام کے پابند ہیں، ہم وہی چیزیں کمائیں جو حلال ہے، وہی چیزیں ہم حاصل کریں جو حلال ہے. حرام چیزوں سے بچنے کی شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے. بھائیوں شریعت نے ہم کو یہ بھی تعلیم دی کہ جس بندے کا عقیدہ اللہ پر اتنا مضبوط ہو کہ اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی روٹی دینے والا ہے، اللہ ہی کھلانے والا ہے، جس کا جتنا زیادہ بلیو اسٹرانگ ہوتا ہے اللہ اسے اتنا ہی آسان کر دیتا ہے روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے، اس کے بزنس کو آگے بڑھاتا ہے. یہ عقیدہ ہو کہ اللہ رزاق ہے، اس کی شان رزاقیت پر جتنا یقین ہوگا آپ کو اتنے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو چاروں طرف سے آپ کے لیے روزی روٹی کھول دے گا. جس کا ایمان کمزور ہو اللہ پر، اللہ رزاق، اللہ کی صفت رزاق، ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رزاق ہے، مضبوط ہے، تدبیر کرنے والا ہے. جس کا جتنا زیادہ کانفیڈنس ہو اللہ اسے اتنی روزی پہنچاتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کہتا ہے زمین میں جتنے بھی حرکت کرنے والے جاندار ہیں سب کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا بھیک ہے، ہم اس کے در کے بھکاری ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ
واللہ الغنی الحمید. اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے نزدیک فقیر ہو, محتاج ہو. اللہ ہی بڑا ہی غنی ہے, بے نیاز ہے, تعریفوں والا ہے. ہم اس کے در کے بھکاری ہیں, ہم محتاج ہیں, اس کے علاوہ ہمیں کوئی روزی دینے والا نہیں. سبحان اللہ. جس کا عقیدہ یہ مضبوط ہو اللہ ہی مجھے رزق دینے والا, اللہ ہی کھلانے والا, جتنا مضبوط ہوگا اللہ اسے اتنے ہی آسان کر دیتا ہے بزنس کو, اس کے لیے حلال راستے بھی آسان کر دیتا ہے. اللہ اس کو کبھی کس کا محتاج بھی نہیں دیکھتا جب اس کا اتنا بڑا کانفیڈنس ہو. کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں چٹان پھوڑتے ہیں, یہ چٹان ہمارے نظروں کے سامنے کتنے کی سال رہتا ہے, لیکن جیسے پھوڑتے ہیں تو اندر سے ایک مینڈک باہر نکلتا ہے. سوچو کہ اس مینڈک کو کس نے روزی پہنچائی؟ وہ کھاتا رہا, پیتا رہا, سانس لیتا رہا, اس چٹان کے اندر اس کو روزی کا انتظام کس نے کی؟ اس رزاق نے کی. وما من دابہ فی الارض الا علی اللہ رزقها. عرب میں ایک جگہ ہے ربع الخالی, جہاں پر چاروں طرف ریگستان ریگستان ہے. ایسے جگہ میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے کچھ زہریلے جانور ان کو بھی روزی پہنچاتا ہے. ایک دم سناٹا, جنگلی, ویران جگہ, صحرا. کہتے ہیں کہ وہاں کے جو سانپ ہوتے ہیں بڑے زہریلے ہوتے ہیں. وہ روزی تلاش کر کر کے تھک جاتا ہے اور پھنک کھول کے بیٹھ جاتا ہے تھک کے ماندے. اوپر سے ایک چڑیا اڑتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے, وہ بھی تھکی ہوتی ہے چڑیا. وہ درخت میں پناہ لینے کے لیے بہت تیزی سے آتی ہے. اسے اوپر سے وہ سانپ درخت نظر آتا ہے. وہ تیزی کے ساتھ درخت میں پناہ لینے کے لیے آگے بڑھتی ہے. وہ سانپ اسے دیکھتے رہتا ہے, اس کی طرف آ رہی ہے چڑیا. جیسے وہ قریب آتی ہے تو سانپ اپنا منہ کھول لیتا ہے اور اس چڑی کو پکڑ لیتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے روزی پہنچانے والا. وما من دابۃ فی الارض. دیکھو جانوروں کو اتنی فکر نہیں ہوتی جتنا فکر انسانوں کو ہوتی ہے. جتنا بلیو کانفیڈنس رزاقیت پر ایک جانوروں کو, زہریلے کیڑوں کو بھی ہوا کرتی ہے, اتنے کانفیڈنس ہم میں نہیں ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو اللہ ہی روزی کا مالک ہے, روٹی کا مالک ہے, اللہ ہی رزاق ہے. جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا آپ کا عقیدہ اللہ آپ کے لیے اتنی ہی آسانی پیدا کرے گا. اور اسی طرح اللہ پر بلیو توکل کرنا, بھروسہ کرنا اور بھروسے کے ساتھ محنت بھی کرنا, یہ دو چیزیں لے کر جاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور بھی روزی کے سامان آسان کر دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اے لوگوں اگر تمہارا توکل ویسا ہو جیسے پرندوں کا ہوتا ہے, صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں, شام آتے ہیں تو پیٹ بھر کے آتے ہیں. فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپل کے ذریعے اگر تمہارا توکل پرندوں کے توکل کے جیسا ہو اللہ تم کو بھی ویسے روزی دیتا جیسے پرندوں کو دیتا. پرندے کبھی رات بھر بیٹھ کر فکر نہیں کرتے کل ہمارے لیے روزی کہاں ہوگی. وہ نکلتے ہیں صبح سویرے خالی پیٹ, اللہ پر ان کو بھروسہ ہوتا ہے, توکل ہوتا ہے, اللہ انہیں پیٹ بھرا کے واپس گھر لوٹاتا ہے. اور توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایسے گھر سے نکل جائیں, نہیں, محنت کرنا, کوشش کرنا. پرندے بیٹھے نہیں رہتے, وہ بھی محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تبھی جا کر ان کو روزی ملتی ہے. تو انسان کو بھی محنت کرے, روزی تلاش کریں, توکل بھی کریں, روزی کے لیے محنت بھی کریں. یہ دو چیزیں ضروری ہے, ورنہ تو گھر میں بیٹھے رہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اوپر سے آسمان سے رزق پھینکے گا, دعا کرتے رہیں تو کافی ہے. نہیں, روزی روٹی کے لیے محنت کرنا بھی شرط ہے توکل کے ساتھ ساتھ. ورنہ تو آج کتنے ایسے بے غیرت مرد ہیں جو صحیح سلامت رہ کر بھی کمانے کے لائق نہیں ہوتے, گھر میں ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں, بس چائے پینے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتی. چائے پینا, ٹائم پاس کرنا, گھر میں وقت گزارنا. نتیجے میں گھر کا جینا چلانے کے لیے ایک عورت پریشان ہو جاتی ہے, نہ بھی بچوں کا ادا کرتا ہے, نہ ڈھنگ کا کماتا ہے, نہ وہ کوئی ہنر جانتا ہے, نہ وہ کوشش کرتا ہے, بس ایسے مست آرام پسندی بیٹھتا رہتا ہے گھر میں اور کمانے کی اسے توفیق نہیں ہوتی. اور نتیجے میں کتنی گھر کی خواتین ایسی ہیں جو روزی روٹی کے لیے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے ہانڈی میں یعنی چولہے میں ہانڈی لگانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے. کتنی ایسی عورتیں آپ دیکھ سکتے ہیں صبح سویرے کمپنی کے لیے نکلتی ہیں. کتنے بے شرم مرد ہیں
جو گھر میں بیٹھے رہتے اپنی بیوی کو بھیجتے ہیں کمانے کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ شریعت کی تعلیم ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، قوام بنایا عورت پر. کیوں؟ مرد طاقتور ہے اور روزی روٹی کمانے کی اس کی ذمہ داری ہے. بھی بچوں کو دیکھنا، کھلانا، پلانا، ان کی جائز خواہشات پوری کرنا مرد کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری نہیں. وقرن فی بیوتکن، شریعت نے عورت سے کہا کہ تم گھروں کو لازم پکڑو. گھر عورت کے لیے پروٹیکشن جگہ ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ میجارٹی مسلم سوسائٹی کی غربت کی وجہ سے بہت ساری عورتیں روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے گھر سے انہیں نکلنا پڑتا ہے، جبکہ بہت سے مرد ایسے ہی اپنی بیوی کے پیسے پر جیتے ہیں، اپنی بیوی کے کمائی پر پل رہے ہیں. تو اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ چوڑی پہن کر گلی گلی میں بھیک مانگو. تو یہ بہت غلط بات ہے کہ محنت نہ کرے. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، بہت کچھ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تو زیادہ فیشن ہو گیا، مانگنا بہت آسان ہو گیا. لوگوں کو مزہ لگ گیا کہ مانگ مانگ کر کھانے کی عادت ہے، ہر وقت مانگو، ہر وقت مانگو. دیکھو وداؤٹ ریزن کوئی مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر زخمی ہوں گے. اللہ تعالیٰ خبر سے اٹھائے گا تو کیسے اٹھائے گا ایسے لوگوں کو جو مانگ مانگ کر کھاتے تھے. اگر واقعتاً مجبور ہیں، کما نہیں سکتے، کچھ بھی ذریعہ نہیں تو ٹھیک ہے مانگ سکتے ہیں، لیکن بغیر ریزن کے صحیح سلامت پھر بھی مانگتے ہیں، مانگ مانگ کر کھاتے ہیں. نبی فرماتے ہیں ان کے چہرے پر قیامت دن زخم کا چہرہ ہوگا، خون ٹپک رہا ہوگا. لوگ سمجھ جائیں یہی وہ آدمی ہے جو لوگوں سے مانگا کرتا تھا، بھیک مانگتا تھا. یہ وعید سنائی گئی. کبھی شریعت نے مانگنے پر انکریج نہیں کی، ہمیشہ سے محنت اور مزدوری کرنے کی تعلیم دی. لیکن بدقسمتی سے ہم مسلم سوسائٹی میں ایک تو ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں، ایک تو پڑھتے بھی نہیں، ماں باپ پڑھاتے بھی نہیں، یا تو بیکار کام میں لگا دیتے ہیں. اور غربت اتنی زیادہ، ایک نان مسلم کے بچوں کو دیکھو، پائر بھی نہیں ہے لیکن کتنی ڈگری پاس کر کے وہ بہت بڑے پوسٹنگ میں آتا ہے. ہاتھ نہیں اسے لیکن بہت بڑی ڈگری حاصل کرتا ہے، سنائی نہیں دیتا اسے لیکن وہ پھر بھی بہت ٹیلنٹ دکھاتا ہے. کب امت مسلمہ کی ایک میجارٹی ایجوکیشن میں بھی پیچھے ہے. جب تعلیم میں پیچھے رہی تو ہر فیلڈ میں جناب ٹھوکریں کھاتے رہے. ہمارے نظروں کے سامنے دیگر اقوام آگے بڑھتے رہے، ہم تو شکایت کرتے رہے، بس دعا پر اکتفا کر لیا ہم نے، اللہ ہمارے لیے روزی کے راستے کھول دے. ہم محنت نہ کرتے، ہم بس ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ تو بتانا مقصد یہ ہمارے بھائی بھائیوں، توکل بھی کرنا اور ساتھ ساتھ روزی روٹی کے لیے محنت بھی کرنا یہ بھی تو ضروری ہے. اسی طرح روزی کے تعلق سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا. یہ بات بار بار آ چکی ہے آپ کے پاس. نماز کی پابندی کیے بغیر کبھی آپ بزنس کو ڈیولپ نہیں کر سکتے اور آپ کی کمائی میں برکت نہیں آئے گی، سکون نہیں آئے گی. نام کو لاکھوں کمائیں گے آپ، نام کو بینک بیلنس جمع کریں گے، لیکن چند منٹوں میں، چند دنوں میں، مہینوں میں وہ سب چیزیں برباد ہو جائیں گی. کیوں؟ نماز نہیں ہے. سوچ کر دیکھو کہ اگر ہم بے نمازی کسی گزاریں تو سوچو کہ کہاں سے ہماری روزی میں برکت آئے گی. خصوصاً فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، رات بھر دھندا، بہت کچھ کما لیے. سٹی کی لائف ایسی ہے، بہت سے لوگ ایک تک دکان چلتا ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، دنیا کے چکر میں آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں. 6 مہینہ گزر جاتے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. پڑھتے بھی ہیں تو 9 بجے پڑھتے ہیں، کبھی یاد آئے پڑھ لیتے ہیں، بس چھوڑ دیے. اور خواتین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ مرد کو اٹھا کر بھیجیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تک آپ کے اسٹو میں چولہا نہیں جلے گا، راشن نہیں جمع ہوگا جب تک کہ آپ کے شوہر صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھیں گے. جب نماز نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھو کہ روزی روٹی کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے. تو عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ مرد کو اٹھائے نماز کے لیے. 10-15 الارم رکھتے ہیں پھر بھی نہیں، لوگ اٹھتے نہیں. 1400 سال پہلے کوئی الارم نہیں تھا، حضرات صحابہ مسجد میں حاضری دیتے تھے. لیکن آج 15-20 ایک گھنٹہ پہلے الارم نام کو رکھ دیتے. تہجد کو اٹھتے ہم، لیکن فجر کو اٹھنے کی توفیق نہیں، تہجد کو اٹھنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ سب کتنی غلط ہے میرے بھائیوں. قرآن کہتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی تم خود نمازی بن جاؤ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. فرمایا لا نسألك رزقا نحن نرزقك،
ہم تم سے کوئی روزی نہیں مانگتے، ہم روزی دینے والے ہیں۔ نماز کے بعد روزی کا ذکر ہوا، مفسرین نے کہا کہ نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے روزی روٹی سے۔ فجر کی نماز کی پابندی کرنے والوں کی زندگی میں اللہ سکون دیتا ہے، برکت دیتا ہے، اور اللہ کے رسول کی خاص دعا ان لوگوں کو، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے۔ صبح کا وقت برکت کا وقت ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلم سماج سو کر گزارتی ہے۔ غیر مسلمین بھلے سے ان کا ایمان نہیں ہے، صبح سویرے کس قدر وہ ایکٹیو رہتے ہیں، روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، لیکن ہم تو بس مست سوتے رہتے ہیں۔ ایک تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ نبی کی خاص دعا ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو فجر سے اپنے بزنس کا ٹریولنگ کرتے ہیں۔ عزمہ کے دیکھو، جو آدمی بزنس کا مقصد سے فجر کے وقت کو انتخاب کرتا ہے، اللہ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے، کیونکہ نبی نے خاص دعا کی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا۔ عصر کی نماز کی پابندی نہیں کرنے والوں کے بارے میں نبی نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز چھوٹتی رہی، اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں، اس کے بال بچوں میں برکت چھین لیتا ہے۔ بیٹھ کر سوچو کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، کما رہے ہیں لیکن چیزیں چلی جا رہی ہیں۔ غلطی ہمارے اندر ہے۔ جمعہ کو آنے کی تعلیم دی جاتی پہلے وقت پر، لیکن کچھ بھی احساس نہیں، وہی دھندے۔ ابھی بھی اگر جمعہ رکا کر گلی کا جائزہ لے، کتنے لوگ بزنس کرتے ہوں گے؟ کیا حکم ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے آگے لپکو۔ خواہ وہ کمپنی میں کام کرنے والے ہو یا دکان میں کام کرنے والے ہو، دکان چلانے والے ہو، خریدنے والے ہو، حرام ہے جمعہ کی اذان کے بعد لینا دینا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ جمعہ کو بس عادت بنا لیے، چلو آخر میں 2 رکعت پڑھ لے تو بس ہے، امام صاحب کے اترنے سے قریب پہنچ جاتے ہیں اور تاخیر کر لیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، جب ایسی چیزیں ہیں تو کہاں سے برکت آئے گی؟ روتے بیٹھنا، بس کبھی اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے نہیں کھولے گا۔ اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی، اگر واقعتاً نبی کے احکامات کی باقاعدہ آپ قدر کرتے، تو جمعہ کے لیے آگے بڑھ کر آپ بیٹھتے اور جمعہ میں پہلے حاضری دیتے۔ ورنہ تو لیٹ آنے والوں کی میجارٹی ایسی ہے، یہ مسجد نہیں بلکہ اکثر مساجد میں لوگ آخری وقت میں 70% آخری وقت میں لوگ آتے، 30% 20% ہی لوگ پہلے آ کر بیٹھتے۔ تو ایسے میں کہاں سے برکت آئے گی؟ سوچ کر دیکھو۔ تو بہرحال نماز اور عبادت کا بڑا گہرا تعلق ہے ہماری زندگی میں۔ اسی طرح صلہ رحمی کرنا بھی روزی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو آدمی رشتوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو ملاتا ہے، اللہ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من حب ان یبسط له فی رزقہ ویمسح له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے، تو اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے، رشتہ داری نبھائیں، بھائی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، چچا کے ساتھ، یہ جتنے بھی رشتہ داریاں آئیں، مقدس رشتے ہیں، اہم رشتے، ان سب کو نبھا کر جانا۔ دیکھو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کیسے پریشانی کو دور کرتا ہے، کیسے ہمارے لیے آسانی فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب عطا کیا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن شریعت کہتی ہے اللہ جب تم کو دیا ہے تمہارے ذریعے سے مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں، کنگال، محتاج، غریبوں کی مدد کرنے کے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کیا ہے، تو اللہ آپ کو دیا ہے تو آپ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرو۔ جو آدمی غریبوں، مسکینوں کی مدد کرتا ہے، یتیم کی کفالت کرتا ہے، بیواؤں کے لیے راشن کا انتظام کرتا ہے، بھوکے کو کھلاتا ہے، پیاسے کو پلاتا ہے، مجبور کی مجبوری کو دور کرتا ہے، قسم سے قسم سے قسم سے اللہ تعالیٰ اسے دگنا تگنا عطا کرتا ہے۔ تجربے کی چیز ہے۔ آپ ادھر صدقہ کرو، 1 مہینہ انتظار کرو، 1 ہفتہ انتظار کرو، غیبی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے جنا۔ اگر آپ ایک تاجر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے آرڈر لاتا ہے، اگر آپ کے پاس سٹاک ہے چیز گڈون میں تو کیسے وہ چیزیں چلی جاتی ہیں، کیسے برکت آتی ہے اس میں، اور کیسے وہ سیل ہوتی ہیں۔ اس نیت سے دیا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے گا، اللہ مجھے اس سے بہترین چیز عطا کرے گا، اس نیت سے دیا کرو۔ غریبوں، مسکینوں ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، خاص کر کے ہمارے ریلیشن میں کتنے محتاج ہیں، ایسوں کی مدد کرو۔ نہ صرف روزی میں برکت، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، بلکہ حشر کے میدان میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہوگی جب سب کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا دے
اور ہم سمجھتے رہے کہ ہم اتنا گناہ کیے, ہم اتنا جرم کیے, لیکن قیامت کے دن ہمارے صدقہ و خیرات, غریبوں کی مدد, مسکینوں کی مدد, بیواؤں کی دیکھ بھال, یتیموں کے ساتھ حسن سلوک, یہ چیزیں انشاءاللہ قیامت کے دن کام آنے والی ہیں. اور بھی فائدہ کیا ہے, ہم چلے جائیں گے, اللہ تعالی ہمارے صدقہ و خیرات کی وجہ سے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالی, ہمارے بچوں کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ورنہ تو کتنے ایسے لوگ ہیں چلے جاتے ہیں, خوب نعمتیں پائیں, لیکن آج ان کے بچے ایک ایک روپے کے لیے ترس رہے ہیں. لیکن ایک وقت تھا ان کے بڑے لوگ کتنا خود کماتے تھے, خوشحال تھے, لیکن ان کے بچے دوسروں کے محتاج ہو گئے. میرے بھائیوں, اللہ آپ کو روزی دیا ہے, دوسروں کی مدد کرو. یقین مانے میں اللہ آپ کی مدد کرے گا, نہ صرف آپ کی مدد کرے گا, آپ کی اولاد کی مدد کرے گا. ایک جنریشن تمہارے خاندان سے آتے رہے گی. اللہ ان سب کی مدد کرے گا, تکلیف میں ساتھ دے گا. اور ہمیشہ دعا کرنا, اے اللہ جیسے تو نے ہمیں روزی سے نوازا, تیرا شکر ہے اللہ, تیرا کرم ہے اللہ, اگر تو نہیں دیتا تو ہم کسی کے کام کا نہ ہوتے. اے اللہ جیسے تو نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا, اے اللہ ہمارے معصوموں کو, ہمارے بچوں کو تو کسی کا محتاج نہ بنا. یہ ہمیشہ ہماری دعا ہونی چاہیے روزی کے سلسلے میں. تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرے, شکر بجا لائے. جتنی بھی نعمت ملتی ہے, جتنا شکر بجا لائیں گے اللہ اضافہ کرتا رہے گا, مزید دے گا. قرآن کہتا ہے انسان کتنا ناشکرا ہے, ہم خوب دیتے ہیں تو پھر بھی ناشکری کرتا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. قرآن کہتا ہے کہ جب انسان کو ہم دیتے ہیں, آزماتے ہیں, عزت دیتے ہیں, تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری تکریم کی. لیکن جب اسے اللہ تعالیٰ رزق میں تھوڑی سی کمی کرتا ہے, کہتا ہے اللہ مجھے چھوڑ دیا, رسوا کر دیا, مجھے اللہ تعالیٰ ناکام کر دیا, یہ شکایتیں کرتا ہے. یاد رکھو شکایتی مزاج اللہ کو پسند نہیں. ہمیشہ شکایت کیسے بھی, ارے کیا بولوں اتنی بری حالت ہے, دعا کرو. کبھی بھی ہم نے ایسے زبان سے شکریہ کلمات نہیں سنے. شکایتی مزاج اللہ کو ناپسند ہے. ایک دور تھا سوکھی روٹی کھا کر بھی جب ان سے پوچھتے بڑے لوگوں سے کیسی چل رہی ہے, تو اتنے جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ کہتے اللہ کا شکر ہے ہم لوگ خوشحال ہیں. آج 3 وقت کھاتے ہیں, خاص گھر میں رہتے ہیں, سب کچھ ڈیولپ ہے, پوچھو تو کیا کرے, بس ایسے ہی چلتی کا نام گاڑی ہے, چلا رہے ہیں بس. ایسے کلمات کہاں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہوں گے, اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہیں. تو لہٰذا میرے بھائیوں, وَبِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمْ, عربی میں کہتے ہیں شکر جتنا کرو گے نعمتیں باقی رہے گی, ناشکری کرو گے نعمتیں چھین لی جائے گی, نعمت ختم ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہ چند باتیں تھی رزق کے تعلق سے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی باتوں پر, سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا کی ہے رزق کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ ان روزی کو ہم پا کر صحیح راستے میں استعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ ہم سب کو حلال طریقے سے, حلال راستے سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان پیسوں سے زکوٰۃ کے ذریعے, صدقہ و خیرات کے ذریعے غریبوں, مسکینوں, محتاجوں کی ہم سب مدد کریں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. جہاں بھی لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کو آسان فرمائے. جو تجارتی لحاظ سے اللہ مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری کو دور فرمائے. اللہ ان کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے. اللہ ایسے پریشان لوگوں کو سکون کی زندگی عطا فرمائے. ان کے گھر میں برکت عطا فرمائے, ان کے آل اولاد میں برکت عطا فرمائے, ان کے بزنس میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برحیم رب حلیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. تو بھائیوں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیریا اور ترک میں جس قدر زلزلے نے تباہی مچائی, پوری دنیا حیران و پریشان ایسے زلزلوں کو دیکھ کر. وہاں کے لوگ کس قدر مایوس ہو چکے ہیں اور کتنا بڑا نقصان ہوا, یہ خود میڈیا کے ذریعے آپ اندازہ کر سکتے ہیں.
اب تک 40,000 سے قریب لوگ زلزلے کے شکار ہو گئے. دیکھو زندگی کس قدر بدل جاتی ہے سیکنڈوں میں. حالات بدلنے میں کبھی دیر نہیں لگتی. یاد رکھنا 40 سیکنڈ پہلے جو لوگ زمین کے اوپر تھے 40 سیکنڈ کے بعد زمین کے اندر چلے گئے. 40 سیکنڈ سے پہلے جو لوگ صحت مند تھے 40 سیکنڈ کے بعد وہ لوگ بیمار ہو گئے. 40 سیکنڈ سے پہلے جو آدمی بلڈنگوں کا مالک تھا وہ آدمی غریب اور فقیر بن گیا. 40 سیکنڈ سے پہلے جو زکوٰۃ دینے کا مستحق تھا آج وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق بن گیا ہے. تو زندگی منٹوں میں بدل سکتی ہے. حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی. ایسے موقع پر ایسے مجبور محتاج کمزور مسلمانوں کی مدد کرنا میری اور آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. تو لہٰذا آپ سب سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ بخوب تعاون کیجئے جتنا ہو سکے. امید ہے کہ یہ تعاون یہ صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں. یقین معنی میں جب ہم جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں جب ایسے موقع کو تلاش کر کے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرتا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ ہمیں روزی روٹی میں برکت عطا فرماتا ہے. تو ایسے میں ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جمعہ کے بعد خوب جتنا آپ سے ہو سکے صدقہ و خیرات کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفحشاء والمنكر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين في سوريا. اللهم ارحم المستضعفين في تركيا برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. نحن الضعفاء والفقراء أنت الغني وأنت القوي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. توفنا مسلمين يا شافي يا كافي يا شافي يا كافي. اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد